کہ اگر کوئی اچھا شعر سنو تو یہ جان لو کہ کوئی عیسیٰ مصلوب ہوا ہے. واہ. دیکھیں بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ آخری عمر میں مذہب کی طرف جاتا ہے. اور میں رات 4 بجے اٹھ کے ورد کرتا ہوں واہ. اللہ 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 اللہ. تو یہ خالد احمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. زندگی، ادب، شاعری اور انسانی رویوں کو سمجھنے کی جو ہمیں کاوش کرتے ہیں، اس سلسلے میں جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بالکل خصوصی طور پہ وہ گیسٹ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسے شاعر ہیں جو عوام اور خواص میں ایکولی مقبول ہیں. اور یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اردو شاعری کی تاریخ میں کوئی 10 یا 20 لوگ ہمیں چننے ہیں جو واقعی اس ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں، تو اس میں ہمارے آج کے گیسٹ ہیں جناب عباس تابش صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. سر شاعر کون ہوتا ہے؟ شاعر وہ ہوتا ہے جو عشق کر سکتا ہو. واہ. عشق میں جو دوسری چیزیں ہیں، انتظار کر سکتا ہو، سیکریفائس کر سکتا ہو، صبر کر سکتا ہو، سوچ سکتا ہو، خواب دیکھ سکتا ہو، واہ. یہ خواب دیکھ سکتا ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ حسد نہ کرتا ہو، وہ شاعر ہوتا ہے. سو یہ تو بڑی مشکل. نہیں مشکل نہیں ہے، جو شاعر بننا تو یہ شرطیں ہیں بھائی. سر دو مصروں کو جب آپ جوڑتے ہیں اور ایک شعر کے اندر پوری کائنات سموتے ہیں، سو یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ اور یہ جو تخلیقی شعر ہے، اصل تخلیقی شعر، اس کے پیچھے کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ نے تو بڑی بات کر دی نا، کائنات کو جوڑتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دو مصرے جوڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں دو لوگ جڑ جاتے ہیں. واہ. اور جب جڑ جاتے ہیں تو وہ جڑ جاتے ہیں، وہ شعر بن جاتا ہے. سر میں تو عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، واہ تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص. واہ واہ واہ. تو یہ کوزہ گری ہے. یہ دو مصرے ایسے نہیں جڑ جاتے، اس کے پیچھے برسوں کی ریاضت ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، آپ 1 منٹ میں میڈیسن لکھ دیتے ہیں. بیمار نے 10-20 برس لگایا ہوتے بیمار ہونے میں، آپ اس کا علاج 1 منٹ میں سجیسٹ کر دیتے ہیں. شعر جو ہوتا ہے نا وہ اس کے پیچھے بڑی ریاضت ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا شعر سنو تو یہ جان لو کہ کوئی عیسیٰ مصلوب ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور میر صاحب کہتے ہیں مصرع کبھو کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں، مصرع کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں. تو جگر خون کرنا پڑتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ شعر کہنا آسان اس سطح پہ ہے، اگر وہ عطا ہو جائے تو آسان ہے، نہ ہو تو پھر بات. سر ابھی آپ کی بات میں کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ برسوں کی ریاضت ہے اور محنت ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عطا ہو جائے. نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے. سر ریاضت جو ہے یہ ضروری ہے، ریاضت ضروری ہے، برسوں کی ریاضت ضروری ہے. آپ ڈاکٹر ہیں نا سر، آپ سیکھ کے آئے نا، شاعری بھی سیکھنی پڑتی ہے، ہنر ہے. شعر ہنر ہے، فن ہے. ہمارے اصل میں افسوس یہ ہے کہ اس دور میں لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں الہام ہے. شروع میں اللہ سب کو غزلیں دے دیتا ہے، وہ 4-5 غزلیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہوتا رہے گا. نہیں ہوتا بھائی. دیکھیے آپ بائی چوائس پیدا نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے. کریٹیوٹی کا آغاز کبھی بائی چوائس نہیں ہوتا. اوکے. یہ میں بڑی
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کریٹو ہیں, شعر کہتے ہیں شروع میں بائی چوائس نہیں ہوگا, وہ دے دے گا آپ کی طرح کی خوبصورت غزلیں دے دے گا, پھر وہ دیکھتا ہے اوپر. کون اس کو آگے لے کے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شاعری آگے بڑھانا, اسے بسر کرنا, لکھنا, ریاضت کرنا, یہ بائی چوائس ہے. کون کرتا ہے؟ اچھا, بائی چوائس جو نا جب ریاضت کرتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد عطا ہوتی ہے. لہذا میری بات میں کنٹرڈکشن نہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اچھا سر, انسان جس طرح میں ایک ڈاکٹر کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ جسم میں کچھ سیلز ہیں, سیلز مل کے ایک باڈی بناتے ہیں. جس طرح ابھی یوول نوح ہراری نے تو انسانی جسم کو ایک الگوریدم قرار دے دیا. تو اس الگوریدم کے لیے کچھ چیزیں کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے. شاعری کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ واقعی کوئی چیز ہے روح جس کے لیے ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے شاعری؟ دیکھیے, آپ نے ایک اچھے آدمی کا حوالہ دیا, وہ تو یہ بھی کہتا ہے 2040 میں آدمی غیر فانی ہو جائے گا. 2050 میں, ٹو بی مور پریسائز. چلے, میں نے 40 سنا تھا, 50 سر غیر فانی ہو جائے گا. ایسا نہیں ممکن. ابھی ماضی میں کرونا آیا سر, یہ کسی نے پیش گوئی کی تھی اس کی کرونا آئے گا؟ کیا بتائیے. نہیں. یہ تو کر رہے ہیں نا, کسی نے کی ماضی میں؟ نہیں کی. دیکھیے یہ قدرت کے معاملات ہیں. ہم پیش گوئیاں جتنی مرضی کرتے رہے, آدمی غیر فانی ہو جائے گا, نہیں ہوگا. کلو من علیہا فان, واہ, سب فانی ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. میں ایمانیات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں سائنٹیفکلی کہہ رہا ہوں کہ کرونا کی کسی نے پیش گوئی کی تھی؟ نہیں کی تھی. کوئی ہراری تھا اس وقت؟ ہراری تو تھا, پیش گوئی نہیں کی تھی. نہیں کی تھی, نہیں کی تھی نا. نہیں کی تھی. اب یہ پیش گوئی وہ کر رہے ہیں جو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. آدمی غیر فانی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. بس اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے, ہم خوش ہوں گے. شاعر مذہبی ہوتا ہے, شاعر مذہبی ہوتا. ہاں یہ سوال ہے. مذہب کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مذہب؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مذہب کیا ہوتا ہے؟ سر, کچھ سنی ہوئی کہانیوں کی بنیاد پر آپ اپنی لائف کو ایک خاص طریقے سے گزارتے ہیں, شاید وہ مذہب ہے. دیکھیے, میں اسے کہانیاں نہیں کہتا. آپ نے بہت مشکل لفظ بول دیا, کہانیاں نہیں. مذہب جو ہے یہ ہمارے لیے سہولت پیدا کرتا ہے. مثلا آپ سیکرٹری کے آدمی ہیں, دعا, میں جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں نا کسی مشکل میں, آدھی میری مشکل اس وقت حل ہو جاتی ہے, میں کانفیڈنٹ ہو جاتا ہوں, ایک تسلی مل جاتی ہے. تسلی مل جاتی ہے. آدھی میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں اور وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. میں ایسا آدمی ہوں جس نے زندگی میں جو دعا مانگی وہ پوری ہوئی. اب اس کے بعد آپ مجھے مذہبی کہیں تو میں اسے اون کرنے کو تیار ہوں. ایسا تو نہیں آپ محنت کے ایک سفر پہ جا رہے تھے اور آپ اپنی محنت کا کریڈٹ دعا کے قبول ہونے کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں, نہیں, دعا مالی دا کم پانی دینا, واہ, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے. کئی شعروں نے ریاضت کی ہے. لیکن سر جو ہم اس پہ ایک پلیٹ فارم پہ بات بھی کر رہے تھے کہ 98% شاید دانتے بھی مذہبی تھا لیکن ڈیوائن کامیڈی آ گئی. اب یہ بھی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف وہ مذہبی آدمی ہے, دوسری طرف وہ ڈیوائن کامیڈی لکھ رہا ہے. نہیں, دیکھیں بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ آخری عمر میں مذہب کی طرف جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا سر. میں آغاز سے مذہبی آدمی ہوں, اللہ کو ماننے والا ہوں, اللہ کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں, اور میں رات 4 بجے اٹھ کے
ورد کرتا ہوں واہ اللہ 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 اللہ, یہ میری آواز ہوتی ہے. اس سے آپ کو سکون ملتا ہے, ہیں اس سے آپ کو سکون ملتا سکون کیا, مجھے سب کچھ ملتا ہے. سکون کی چھوٹی چیز ہے, سکون کوئی چیز نہیں ڈاکٹر صاحب, ہے سر. میں سب کچھ دیتا ہوں. سر ایک سوال کا میں چاہتا ہوں آپ سے ذرا غیر روایتی جواب ہو, کہ جس طرح بہت سارے شاعر کہتے ہیں کہ کوئی باطنی کیفیت ہوتی ہے, کچھ محسوسات ہوتے ہیں, کچھ واردات ہوتی ہے, ایسے ہم شاعری تخلیق کرتے ہیں. آپ بھی ایسے ہی شاعری تخلیق کرتے ہیں, دس از سمتھنگ ایلس فار یو؟ دیکھیے ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں شعر اترتا ہے. میں اسے دنیاوی حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں. یہ محبوبہ ہے, اسے آپ بلاتے نہیں آتی. سر جب آپ تھک جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے خوش رہے, آپ سو جاتے ہیں, محبوبہ آ کے جگاتی ہے آپ کو. شاعری اسی طرح ہے. سر میں جب کوشش کرتا ہوں شعر کہنے کی, نہیں ہوتے شعر. جب میں رات بھر جاگ کے آخر شب تھک کے سو جاتا ہوں, اچانک مجھے ایسے لگتا ہے اٹھ شعر ہو رہا ہے, محبوبہ آ جاتی. واہ, تو یہ ایک ایسا پروسیجر ہے, ایسا پروسیس ہے کہ جس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. شعر ہوتے ہیں تو ہوتے چلے جاتے ہیں, نہیں ہوتے تو مصرع نہیں ہوتا. واہ, اور یہ بھی سچ ہے کہ شعر کہنے کے لیے جگر خون کرنا پڑتا ہے. تو بھائی میں تو ابھی تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کر رہے ہیں. چلے سر, اس کوشش میں ہمارے لیے اتنے اچھے شعر تخلیق ہو رہے ہیں, تو یہ سر شاعری آپ بیتی ہوتی ہے یا جگ بیتی ہوتی ہے؟ ہاں شاعر شاعری میں موجود ہوتا ہے, اور عباس تابش جی. اپنی شاعری میں خود موجود ہے. جی میں بتاتا ہوں, آپ بیتی اگر سچی ہے, اگر آپ بیتی میں سچ بول رہے ہیں تو جگ بیتی بن جائے گی, بنتی ہے. میرا تجربہ ہے, میں اپنی آپ بیتی لکھتا ہوں. اوکے, میں نے شعر لکھا, میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا, جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے. واہ, یہ میری آپ بیتی ہے. واہ, میں جب پڑھتا ہوں تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے داد دیتے. کیوں دیتے ہیں؟ ریلیٹ کر پاتے ہیں. ریلیٹ کرتے ہیں. آپ اپنا سچ لکھیں, آپ نے زمانے کا سچ نہیں لکھنا, اوکے, اپنا لکھیں. وہ ہو نہیں سکتا کہ زمانے سے ریلیٹ نہ کرے. سر غلام عباس سے عباس تابش تک کے سفر میں صرف پایا ہی پایا یا کچھ کھویا بھی؟ کچھ نہیں کھویا. میں غالب کا ماننے والا ہوں. اوکے, غالب کہتے ہیں ہاں اہل طلب کون سنے تانا لایا. واہ, ہاں اہل طلب ہے, کہانی کو بیان کر رہا ہے, اس میں جواب میں بے نیازانہ کہتا ہے غالب ہاں اہل طلب کون سنے تانا لایا, دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھویا. واہ, تو بھائی میں نے کھویا صرف عباس تابش کو, پایا سب کچھ ہے. واہ, اور عباس تابش, کھویا ہوا عباس تابش مجھے ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے واہ. شعروں کی صورت. گڈ. سر پہلی کتاب تھی آپ کی تمہید, بڑا منفرد انداز تھا اس پہ, کچھ تھا کہ ان دنوں آپ خالد احمد کے بھی زیر اثر تھے, ان کی بھی ایک بڑا ڈفرینٹ لہجہ تھا. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. میں لاہور آیا, سر میں جمنائی ہوں, سر اچھا, مجھے جس کام سے منع کیا جاتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں. ہال مارک آف بینگ جیمنائی. یس. مجھے کہا گیا کہ اس شہر میں خالد احمد ہے, اسے مت ملنا. جس شاعر نے مجھے کہا کہ نہیں ملنا, اچھا میں نے سن لیا. میں روزنامہ جنگ میں پروف ریڈر کے طور پہ تھا. میں ٹھیک ہے. اگلے دن میں نے پوچھا یار خالد احمد کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کے گیٹ واٹ کے وہ بیک ہاسٹل پہ ایک چڑھائی ہے, وہاں فنون کا دفتر ہے قاسمی صاحب کا, احمد ندیم قاسمی, وہاں خالد صاحب بیٹھتے. میں پوچھتا پوچھاتا پہنچ گیا. جب میں
دفتر میں داخل ہوا تو جس نے مجھے منع کیا تو ساتھ بیٹھے ان کے گھٹنا دبا دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے الحمدللہ یہ چیزیں مجھے سپورٹ کرتی ہیں۔ انہیں منع کیا، نیگیٹیوٹی تھی، میں نیگیٹیوٹی میں اللہ نے میرے لیے بہت پازیٹیوٹی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی نیگیٹیوٹی میرے ساتھ کرتا ہے میں کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ میں وہاں گیا اور خالد احمد مجھے مل گئے۔ میں آج بھی کہتا ہوں ہر جگہ، میں آج اگر یہاں بیٹھا ہوں آپ میرا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو یہ خالد احمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے، بعد ابا نصیب، یہ اس کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ خالد احمد میرے لیے تمہید میں ان کی شفقت کا رنگ ہے سر، بالکل۔ اور سر وہ منفرد اسلوب تھا، اس کے بعد وہ اسلوب آپ کے ہاں بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی لائن؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہوتی ہے، اگر میں نے زندگی بھر ایک طرح کا لکھنا ہے کیوں لکھنا ہے، سوال ہے مجھے۔ اب میں اس میں 64 برس ہوں، تو کیا میں آج وہ اسلوب لکھوں جو میرا 23 برس کی عمر کا تھا؟ کیا آپ اسے کہیں گے کہ میں وہی لکھوں؟ ایوالو کرتا ہے انسان، ایوالو کرے جو بھی کرے، میں یہ نہیں کہتا میں آگے گیا ہوں یا پیچھے گیا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار موومنٹ ہونی چاہیے۔ آپ آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لگ رہا ہے آگے جا رہے ہیں، پیچھے جاتے ہوئے تو نظر آئے نا، پھر آگے چلے جائیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ زندگی جو ہوتی ہے نا ایک طرح نہیں گزرتی۔ آپ زندگی میں ساری زندگی ایک لیول پہ گزار نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب، سر ایسے ہی آپ کو آگے جانا ہوتا ہے، پیچھے آتے ہیں، سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو آپ فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ چلتی چلتے رہتی رہتے، اور پھر میں سمجھتا ہوں زندگی کا ایک اسلوب نہیں ہوتا، زندگی کے اسالیب ہوتے ہیں۔ واہ، آپ نے زندگی شروع کی ہوگی ایک سٹائل پر، اب آپ ایک ہاسپٹل کو اون کرتے ہیں تو کیا اسی اصول پہ کھڑے ہوئے؟ نہیں، آپ نے اسالیب بنائے، وہ اسالیب ان میں آپ چلتے رہتے ہیں اور وہ زندگی گزرتی ہے۔ اچھا سر، آپ کے اگین کچھ کانٹرڈکشن، میں آپ کے بہت انٹرویوز بھی سنتا ہوں، ایک آپ نے ایک جگہ کہا کہ جس شعر کا شجرہ نہ ہو اس کو شعر ہی نہیں مانتے، دوسری طرف پھر بہت سارے آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ اپنی ہی اسی بات کو پکڑ کے آپ کے جو اشعار ہیں وہ بہت سے اشعار کا ترجمہ بن جاتے ہیں یا ری رائٹنگ بن جاتے ہیں، تو ایسا ہے؟ نہیں ایسا، دیکھیے شجرہ جو ہے نا شعر کا، وہ میں بایولوجیکل بات کرتا ہوں، سر آپ کے رگوں میں باپ کا خون ہے کہ نہیں، ایسے ہی، میری رگوں میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب شعر بھی اسی طرح ہوتا ہے، آپ کوئی بڑا شعر مجھے سنا دیں، سر اس کے پیچھے ہزاروں شعر ہوتے ہیں، وہ خیال، شاعری میں خیال ترقی کرتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کوزہ گری، کوزہ گری کو نیا مضمون ہے، بہت پرانا پرانا مضمون چل رہا ہے نا، اب بھی لکھ رہے ہیں لوگ یا نہیں لکھ رہے ہیں، ہے، ایسے ہی، تو کیا اسے کہا جائے کہ غلط ہے؟ اچھا اب معاملہ کیا ہے کہ شجرے میں ایک بچہ آتا ہے جو پورے شجرے کو روشن کر دیتا ہے، واہ، ایک شعر آتا ہے جو پتہ چلتا ہے اس شجرے کا شعر ہے، یہ شعر ہے، ایک شعر آتا ہے، ایک بچہ آتا ہے جو بدنامی کا باعث بنتا ہے، وہ سرکہ ہے۔ اچھا ڈفرنس آپ نے یہ ایکسپلین، سر پھر اب اچھا اس ڈفرینس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، میں نے تو یہ لڑائیاں بھی دیکھی ہیں پارٹی ہاؤس میں لاہور میں کہ ایک دو شاعر لڑ رہے تھے، دیوار کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا، وہ کہتا میں نے کیا، یہ لڑائی ہے کوئی یار؟ اچھا کبھی آپ نے رنگ کتنے
سات رنگ ساتھ ہیں اور اسی سے ساری پھر ہیں. وہ یار شاعری میں تو 24,000 لفظ تو انیس نے استعمال کیے. واہ. اتنے لفظ ہیں. 7 رنگوں والے نہیں لڑتے, بے شمار لفظوں والے لڑ رہے ہیں. اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ توفیق کا ہے. اوکے. توفیق کا معاملہ ہے. توفیق کیا ہے؟ ایک ہوٹل والا بھنڈی گوشت بناتا ہے, کوئی نہیں آتا. سر دوسرا بناتا ہے, لائن لگی ہوتی ہے. یہ ہاتھ کی توفیق, اللہ توفیق دیتا ہے. وہی لفظ ہے. میں ڈاکٹر سے کو بھی یہ کہتا ہوں, ایک ڈاکٹر وہی نسخہ لکھتا ہے, شفا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. دوسرا لکھتا ہے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. کیا قصور دوا کا ہے؟ اچھا, اب لکھنے والا جو ہے لفظ وہی ہے, سب لکھتے ہیں, سب کہتے ہیں جو میں نے تو لکھ دیا, کمال کر دیا. او بھائی, کسی کے لکھے ہوئے لفظ قبول ہو جاتے ہیں, تمہارے لکھے ہوئے نہیں ہوتے قبول. لڑائی کیوں کرتے ہو؟ صحیح ہے. میں تو یہاں کسی نے مجھے, اب میں نام لینا چاہتا, ایک شاعرہ تھی, وہ لگی ہوئی تھی پیچھے کہ بعض تابش یہ اور بعض تابش وہ. میں نے انہیں کہا, میڈم بات یہ ہے, آپ اچھی شاعر ہیں, میں تو کوئی شاعر وائر نہیں ہوں, آپ کیوں لگی ہوئی ہیں اس بات پہ؟ آپ اچھی شاعر ہیں. کہتی آپ لکھ کے دیں گے اس بات کو؟ میں نے کہا اگر چور کا لکھا ہوا سند ہے تو میں لکھ کے دوں گا. پھر میں نے انہیں کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میری مٹی اللہ سونے کے بھاؤ بیچتا ہے. واہ. آپ کا سونا مٹی کے بھاؤ نہیں بکتا تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ کی لڑائی اس سے ہے. اچھا, اس سے لڑنے والی لڑائی جو لوگ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں, سر اور بھائی کسی کو کوئی نہیں بلاتا تو میرا کیا قصور ہے یار؟ سر سب سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا نام میں نے کٹوا دیا. یہاں بھی کئی لوگ ہیں. سر اس پہ ہم تھوڑی سی اس پہ بعد میں بھی بات کرتے ہیں. میں ابھی اسی سوال پہ کہ پھر آپ کی بات کا یہ مطلب ہے کہ ہم حافظ, بیدل, میر, غالب ان ساروں کو ریکریٹ اور ری انوینٹ کرتے رہیں گے, کوئی چیز کریٹ نہیں ہوگی؟ آپ خود سے ڈیفرنٹ کیا کریٹ کر سکتے ہیں, یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کریں, بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ سائنس میں تو ہم پیچھے سے ہی لے کے جو ہے اسی کو آگے چلتے. سائنس چھوڑو, ہر جگہ یہ کائنات جو ہے ریکریشن ہے. اوکے. ابھی جو بھی ہم کر رہے ہیں ریکریشن ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اے آئی کا زمانہ ہے. میں اسی پہ ہی آ رہا تھا. اے آئی جو ہے کیا ہے؟ ریکریشن. وہی سارا ڈیٹا سٹور کر کے آپ کو ریکریشن. تو اچھا, اس میں بات ساری سلیقے کی ہے. اب راگ ہے, واہ سب نے سیکھے ہوئے ہیں, وہی گاتے. کوئی ایک بندہ گاتا ہے, اس کی طبیعت میں حضوری آ جاتی ہے, وہ راگ امر ہو جاتا ہے. کوئی اور گاتا نہیں گایا جاتا. شعر, یہ فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں, بھلے مجھ پہ جو بھی اعتراض کریں سر, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب ہم سر ریکریشن کا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور آپ اس شعر کو بھی اون کرتے ہیں یا ترجمہ سمجھ کے آپ نے ریجیکٹ کر دیا, اپنی ڈائری سے نکال دیا؟ ہاں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا سر. اور نہ کی ہے میں نے بات. سر آپ نے اب چھڑا ہے تو آپ اسے جو میں کہوں گا آپ چلائیں گے. بالکل سر, بالکل چلاؤں گا, بالکل چلاؤں گا, بالکل چلاؤں گا سر. ہاں, ایک دن مجھے ظفر اقبال کا کالم پتہ چلا کہ اس میں یہ شعر میں نے کنبی شہیدی کا اٹھایا. سر میں جا رہا تھا قطر, میرے ساتھ بیٹھے تھے ڈاکٹر تحسین فراق. سر انہوں نے کہا بھائی وہ پڑھا آپ نے ظفر اقبال کا کالم جس میں قمی شہیدی کا شعر آپ نے ترجمہ کیا؟ میں نے کہا اچھا آپ بھی پڑھتے ہیں وہ کالم؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ مجھے اختر عثمان نے کال کی تھی, وہ پڑھیں قمی شہیدی کا شعر عباس تابش نے اٹھا لیا.
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کمی شہیدی کہیں اختر عثمان خود تو نہیں؟ وہ چپ کر گئے. اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ بات کرتے تھے ان سے, انہوں نے کہ مجھے اختر عثمان کی کال آئی. وہ ظفر اقبال نے مجھے کہا تھا کہ اس کا شعر کا الٹرنیٹ مجھے بتائیں. یار ظفر اقبال اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے, بڑا شاعر ہے. سر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے لفظ کیا, کہتے بکواس کر رہا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا. اچھا جی دے دیا آپ نے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہاں ہے شعر؟ ان کو دیوان میں. میں نے کہا دیوان آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہے. میں نے کہا اس کی واٹس ایپ بنا کے بھیج دی. سر واٹس ایپ بنا کے بھیج دی. سر نہیں میرے پاس تو موبائل نہیں. میں نے کہا یار آپ کے پاس بڑے بڑے موبائلوں والے بیٹھتے ہیں تو ان سے بنوا کے بھیج دیں. پھر میں نے 2-3 کالیں, نہیں وہ اصل میں میرے پاس سہولت نہیں. اچھا میں چیک کر چکا تھا, کمی شہیدی کا دیوان کہیں نہیں ہے. ایک اس کی وہ ہے اپنا PDF فائل ہے. سر سب دوستوں نے چیک کیا. پہلا تو بات یہ ہے کہ 700 سال پرانا شاعر اس وقت کیا ماں کا موضوع غزل کا تھا؟ سوال ہے. سر نہیں تھا. کہیں نہیں ہے شعر. انہوں نے چلا دیا. پھر میں نے جب ٹائٹ کیا سر پھر انہوں نے معافی مانگ لی مجھ سے. میں نے کہا لکھ کے دو. وہ لکھ کے نہیں دے رہے. اچھا کیا آپ نے سوال کیا. سر میں اب کہتا ہوں آپ کے ذریعے سر کہ یار کسی کی محنت, کسی کی توفیق کو اتنا ذلیل مت کرو. سر اگر ہے شعر تو ڈاکٹر صاحب آپ انہیں کہیں لائیں کدھر ہے شعر. وہ اب وہ کہتے ہیں ایک مضمون میں تھا, مضمون بھی لاؤ, کدھر ہے یار شعر. میں بولتا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو بکواس کرتا رہے. تو آپ کا سٹانس ہے کہ آپ نے کوئی ترجمہ نہیں کیا؟ کوئی ترجمہ نہیں ہے, کوئی ترجمہ نہیں ہے, میرا شعر ہے. اب ان کو تکلیف اگر کوئی ہوئی ہے تو آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ ان کا پوڈ کاسٹ کریں, میرا سنائیے انہیں. میں پہلی بار یہ اظہار کر رہا ہوں, میں کبھی نہیں غصے کا اظہار کرتا. سر یار کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ لاؤ نا کس کس مضمون میں ہے شعر. اب آپ نے مجھے, اب میں آپ سے پوچھوں گا. سر ٹھیک ہے, آپ نے سوال کیا سر نا. ہم تو چلا دیں گے, باقی پھر نہیں چلا کیا, آپ پوچھیں انہیں. سر انہیں کہا بھائی کدھر ہے وہ مضمون, لاؤ. سر ایسے بیٹھ کے بکواس کرنا جو ہوتا ہے ایسے لونڈوں لپاڑوں میں, یہ تھوڑی ہوتی ہے یار. شاعری یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے جو وہ فلاں یہ وہ فلاں. وہ ثابت کرو, آن گراؤنڈ ثابت کرو.